اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ، یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ تو بڑا غفور الرحیم، تو بڑا کریم، تو بڑا ستار، تو بڑا غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم۔ تیرا شکر تو نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب اور محبوبوں کے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، مسلمان رشتے عطا فرمائے، مسلمان بہن بھائی عطا فرمائے، اور ایسے لوگ عطا فرمائے جو ہمیں تیرے ذکر کی طرف بلاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان اور نیکی۔ ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ کسی استاد کے پاس اس کا شاگرد جاتا ہے، کسی پیر کے پاس اس کا مرید جاتا ہے، اور وہ بڑے کٹھن رستے سے گزرتے ہوئے اس تک پہنچتا ہے۔ موسم بڑا گرم ہے اور وہ پسینے سے شرابور ہے، اور جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو پیر یا مرشد یا استاد بڑے سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ اب وہ اس کا خیال ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے یہ کہے گا بیٹھ جاؤ، سکون کرو۔ وہ پوچھتا ہے آ گئے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں جی آ گیا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے چلو پھر میری ٹانگیں دباؤ، اور وہ بالواسطہ نادستہ وہ ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں بڑے عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں کہ میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں اور اس نے آتے ہی مجھے اپنے ہی کام کے گرد لگا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ٹانگیں دباؤ اور اللہ آپ کو بھی اجر دے گا اور مجھے بھی اجر دے گا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ ٹانگیں تو میں دبا رہا ہوں، اجر اس کو کس بات کا؟ اجر تو مجھے ملنا چاہیے کیونکہ محنت تو میں کر رہا ہوں۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آنی تھی، کیونکہ وہ اس کا استاد کشف والا تھا، اس کو فوراً سمجھ آ گئی۔ اس نے اپنی ٹانگیں پیچھے کھینچ لیں اور اس نے کہا کیا اب تمہیں بھی نیکی مل رہی ہے؟ کیا تمہیں بھی اجر مل رہا ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسی جگہ، ایسے ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود ایصال ثواب کے لیے، ہم کسی اور کو ثواب دینے کے لیے، ہم قرآن پڑھنے کے لیے کسی اور کے پاس آتے ہیں، تو جب کہ اصل میں تو دیکھا جائے تو یہ تو وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بلا رہی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں اجر ملنے ہوتے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اجر کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، ہمیں نیکی کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو امام حسین کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اکٹھے ہونا یہ ہمارے لیے نیکی والی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایمان والی بات ہے، اور ایمان دینے والے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ایمان قیامت تک بڑھتا چلا جانا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا بدلہ ہی نیکی ہے، اور جب ہم کسی کے لیے نیکی کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں بھی آگے سے نیکی ہی ملنی ہوتی ہے۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے
تو پھر اس کے ذہن سے اعتراضات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کرتا، پھر اس کے پاس نہ بے چینی ہوتی ہے، پھر وہ ہر بات کو خوشی خوشی سمجھتا چلا جاتا ہے، پھر کوئی بھی بات اس ماحول میں ہو رہی ہوتی ہے وہ اصل میں تو نیکی بنتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کچھ ہیں اور وہاں پہ اگر نعت پڑھی جا رہی ہے، منقبت پڑھی جا رہی ہے، آپ کی چاہت کچھ اور تھی تو آپ کے اندر بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بے چینی جیسے جیسے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے، بے چینی ایمان کی کمزوری بنانا شروع کر دیتی ہے، نیکیوں کی طرف آپ کی توجہ کم کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کے اندر ادب کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ اپنے اندر ایک جنگ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اصل جہاد تو اپنے آپ کو فتح کرنا ہے، اپنے آپ پہ غور کرنا ہے، اپنے آپ کی سمجھ لینی ہے۔ اور جب انسان کو اپنے آپ کے سفر کی طرف نکلنا پڑتا ہے تو سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود ہے، اور جیسے جیسے انسان درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ والوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ محبت ہی ہے کہ جس نے ہمیں ساروں نے یہاں پہ اکٹھا کیا اور اللہ کے ذکر اور اللہ والوں کے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا، اور جیسے جیسے ہم اس ذکر میں، اس ماحول میں آتے چلے جاتے ہیں تو ہماری بھی اس ذکر والوں کے ساتھ حاضری لگتی چلی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان بڑے لمبے لمبے عمل کرتا ہے، بڑا ذکر کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی اللہ والے کے ساتھ صرف ہاتھ ملا لے، جس کو اللہ نے پسند کیا ہو اس کے ساتھ صرف ہاتھ ملا لے، تو اس کا وہ عمل اس کے وہ بہت سارے عملوں سے افضل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ ایسی محفلیں ہیں، جو بھی یہاں پہ آتا ہے اس پہ اللہ کا کرم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ ہم سب کو اس کرم کے ساتھ، اس فضل کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔